पहले ये वीडियो समाप्त कर लीजिए, उसके बाद मैं अर्ज करता हूँ। फर्ज नमाज में इमाम के पीछे मुक्तदी को भी सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए या नहीं? वालेकुम अस्सलाम। फुक़हाए अहनाफ के नज़दीक नहीं पढ़ना चाहिए, चूँकि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाए तो उस वक्त खामोश रहो और खामोशी से सुनते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और इसी तरह सुनन तिरमिज़ी में मरवी है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इमाम की क़िरात ही मुक्तदी की कुरान की जिस आयत का आप हवाला दे रहे हैं उसका ताल्लुक नमाज से नहीं है, जबकि नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। ला सलाता कोई भी नमाज नहीं होती जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी हो। तो नमाज के बारे में तो अल्लाह के रसूल की जो हदीस है उसमें ये कहा गया है कि नमाज नहीं होती है बगैर सूरह फातिहा के। बाकी कुरान की जो आयत बता रहे हैं आप, उसमें नमाज का जिक्र ही नहीं है। जी हजरात, ये जनाब सरफराज फैज़ी साहब हैं जो गैर मुक़ल्लिद आलिम हैं। ये क्या कह रहे हैं कि आयत करीमा व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, ये सूरह आराफ की आयत है। कहा कि इसका नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जनाब सरफराज फैज़ी साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत है। या तो उन्हें इसका इल्म ही नहीं है कि ये बात गलत है, उसी को वो सही समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि बस यही सब कुछ है जो मैं कह रहा हूँ, या तजाहुल आरिफाना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आई प्लस टीवी पर आ कर के सबसे ज़्यादा ज़ुबान दराज़ी यही करते हैं। खैर, आई प्लस टीवी पर आने वाले जितने उलमा हैं उनमें से बेशतर का हाल लोग देख रहे हैं कि एक तरफ़ा गुफ्तगू करते हैं। बात तब ज़्यादा आगे पहुंच जाती है, निकल जाती है, जब अपने मसलक की ताईद के लिए तमाम किताबों और तमाम अक़वाल को नज़रअंदाज करके आवाम की आंख में धूल झोंकने वाला काम करने लगते हैं। यहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला इन लोगों ने किया है। साफ सरी तौर पर इन्होंने इनकार कर दिया और कह दिया कि इस आयत का ताल्लुक नमाज से है ही नहीं। तो आइए मैं दो चार मुफस्सिरीन के हवालों से ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि कई एक उलमा अकाबिर और सहाबा ने ये बात कही है कि इस आयत का ताल्लुक नमाज से है और जुमे के खुतबे से भी है। सबसे पहले नंबर पर तफसीर नसफ़ी की इबारत पढ़ता हूँ। इसी आयत व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून के तहत लिखा हुआ है ज़ाहिरुहु वजूबुल इस्तिमाई वल इंसाती वक़्त क़िराअतिल क़ुरआन फ़िस्सलाति व गैरिहा। इसका क्या मफ़हूम है? वाज़े मफ़हूम है कि इस आयत का ज़ाहिर यही है कि नमाज वगैरह में कुरान की किरात के वक्त इस्तिमा और इंसात दोनों का वजूब साबित हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अरबी इबारात का तर्जमा नहीं करूँगा, इसलिए कि जिन्हें मुझे समझाना है और जो चीज़ साबित करनी है, एक दो इबारत का तर्जमा कर देने से वो चीज़ साबित हो जाएगी। अलबत्ता अरबी इबारात ज़रूर पढ़ूँगा ताकि फैज़ी साहब को कुछ सबक मिल सके, नसीहत मिल सके। आइए, तफसीर तबरी के अंदर बहुत सारे अक़वाल नक़ल किए गए हैं। बेशतर इबारात तफसीर तबरी की मैं पढ़ूँगा। चुनांचे इमाम तबरी लिखते हैं सुम्मा इख्तलफ़ अहलुत तावील फ़िल हाल अल्लती अमर अल्लाहु बिल इस्तिमाइ बिक़ारिइल क़ुरआन इज़ा क़रा वल इंसाति लहू। आगे लिखते हैं फ़क़ाल बाज़ुहुम ज़ालिका हाल कौनिल मुसल्ली फ़िस्सलात ख़ल्फ़ इमामिन यअतम्मु बिही व हुवा यस्मउ क़िराअतल इमाम अलैहि अन यस्मअ लिक़िराअतिही वक़ालू फ़ी ज़ालिका उन्ज़िलत हाज़िहिल आया। जिसका ख़ुलासा कर देता हूँ कि बाज़ लोगों ने कहा है कि ये उस हालत के बारे में है कि जब नमाजी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो और इमाम की किरात सुन रहा हो तो उस पर लाजिम है कि वो उसकी किरात सुने। और उन्होंने कहा है कि ये आयत इसी सिलसिले में नाजिल हुई है। आइए इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कौल पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा है वजबल इंसातु फिस्नतैन फिस्सलाति वल इमाम यक़रा वल जुमुअति वल इमाम यख़्तुब। इमाम मुजाहिद से रिवायत है कि इस आयत के तहत दो जगह खामोश रहना वाजिब है। नंबर एक, नमाज में जबकि इमाम किरात कर रहा हो। नंबर दो, जुमे के खुतबे में जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो वहाँ भी सामीन को सुनना और कान लगाना वाजिब है, चुप रहना वाजिब है।
اب تفسیر تبری سے چند اقوال پڑھتا ہوں۔ حضرت بشیر بن جابر کہتے ہیں کہ صلی ابن مسعود فسمع ناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفہموا اما آن لکم ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کما امرکم اللہ۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت بشیر بن جابر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تو لوگوں کو دیکھا کہ امام کے پیچھے قرات کر رہے ہیں، تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں سمجھ نہیں، کیا تمہیں عقل نہیں، سمجھنے کا وقت نہیں آیا کہ قرآن تو کہتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور کان لگا کر چپ رہو جیسا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں جو امام کی قرات کے ساتھ قرات کرتا ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ، کہ اس کا تعلق نماز سے ہے۔ حضرت امام ضحاک سے منقول ہے قَالَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، کہ اس آیت کا تعلق صلاۃ مکتوبہ یعنی فرض نمازوں سے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم سے منقول ہے، انہوں نے کہا فی الصلاۃ المکتوبۃ، کہ اس کا تعلق فرض نماز سے ہے۔ امام سدی سے بھی یہی قول منقول ہے کہ اس کا تعلق نماز سے ہے۔ اور بڑا مشہور نام صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ امام طبری نے بھی نقل کیا، اس کے علاوہ اور مفسرین نے بھی نقل کیا ہے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزء القرات خلف الامام کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے، یعنی فی الصلاۃ المفروضۃ، کہ فرض نماز سے اس کا تعلق ہے، وفی الخطبۃ، اور خطبے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ جو ذوالقرات خلف الامام کی عبارت میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن زید سے منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے ھذا اذا قام الامام للصلاۃ فاستمعوا له وانصتوا، یہ اس وقت ہے جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو تو تم لوگ سنو اور خاموش رہو، چپ رہو۔ حضرت عطا سے منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے وجب الصموت فی اثنتین عند الرجل یقرأ القرآن وهو یصلی وعند الامام وهو یخطب۔ حضرت عطا سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے کہ اس کا تعلق نماز اور خطبہ دونوں سے ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں بہت سارے اقوال نقل کرنے کے بعد ایک فیصلہ سنایا ہے، میں اس کو سنا دیتا ہوں۔ امام ابو جعفر کہتے ہیں وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ أُمِرُوا بِاسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ وَكَانَ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ يَأْتَمُّ بِهِ يَسْمَعُهُ وَفِي الْخُطْبَةِ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنے اقوال گزرے ان تمام اقوال میں سب سے درست اور اولا اور بہتر وہ قول ہے کہ نماز میں جب امام قرات کرے اور مقتدی اسے سن رہا ہو تو اسے خاموش رہنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، یہی سب سے اولا بہتر قول۔ ایک قول پڑھتا ہوں۔ قال النقاش اجمع اہل التفسیر ان هذا الاستماع فی الصلاة المکتوبہ وغیر المکتوبہ، یعنی امام نقاش کہتے ہیں کہ اہل تفسیر کا اجماع ہے کہ یہ سننا فرض نماز اور نفل نماز دونوں میں ہے، یعنی قرآن کی اس آیت کا تعلق فرض نماز اور نفل نماز دونوں سے ہے۔ کیسے سرفراز فیضی صاحب اتنی جرأت اور بے باکی کے ساتھ اس حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی منقول ہے، چنانچہ جب آپ المغنی ابن قدامہ کی دیکھیں گے تو اس میں یہ قول ملے گا، اور امام زیلعی نے نصب الرایہ کے اندر بھی یہ قول نقل کیا ہے امام احمد کا، کہ انہوں نے کہا اجمع الناس علی ان هذه الآیہ فی الصلاۃ، کہ لوگوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، مگر اجماع یہ دو لوگ نقل کر رہے ہیں اور سرفراز فیضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیسی منطق ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تبصرہ کیا ہے، کئی اقوال نقل کرنے کے بعد کہا ہے والاول اولاها وهو انها في القراءة في الصلاة لان الآية مکیہ والجمعة وجبت بالمدینہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلا قول ہی زیادہ قوی اور مضبوط ہے، یعنی یہ کہ آیت نماز کی قراءت کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ آیت مکی ہے جبکہ جمعہ مدینہ میں فرض ہوا ہے، تو نماز سے اس کا تعلق ہوا یا نہیں، اور یہی اولا قول بھی ہے۔
بہرحال آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ جناب سرفراز فیضی صاحب نے کس قدر دھوکے سے کام لیا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا نظریہ بیان کریں، اپنا مسلک بیان کریں، اپنے دلائل بیان کریں، لیکن اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، غلط چیز کا سہارا نہ لیں، حقائق کو نظر انداز نہ کریں۔ جو جس کا مسلک ہے، جو جس کی دلیل ہے، اس کا مسلک اور اس کی دلیل بھی بیان کر دیا کریں، خاص طور سے اس موقع پر جب آپ سے اسی طرح کی بات پوچھی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ صرف اپنوں میں بیان کر رہے ہوں تو اپنے دلائل پر آپ اکتفا کیجئے، چلے گا، لیکن آپ سے جنہوں نے پوچھا ہے اور جس پلیٹ فارم پہ پوچھا ہے، ظاہر سی بات ہے نہ پوچھنے والا آپ کے مسلک کا ہے، اور جس پلیٹ فارم سے آپ رد کر رہے ہیں وہ پلیٹ فارم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ صرف اپنے لوگوں ہی کو مخاطب کر رہے ہوں، بلکہ اور لوگوں کو بھی آپ مخاطب کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی یا تو میرا جواب دیں گے یا یہ کہ میری بات کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اور یاد رکھیے، ہم سنجیدہ گفتگو آپ سے کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اختلاف آگے بڑھے، مگر اختلاف دلائل کی روشنی میں ہو، ادب کے دائرے میں ہو تو یہ مفید ہوتا ہے۔ آپ حضرات اکثر اس طرح کی لنگویج استعمال کرتے ہوئے i+TV پہ نظر آ رہے ہیں جیسے دنیا میں حق پرست کوئی نہیں ہے، دلائل سے واقف کوئی نہیں ہے، تنہا آپ حضرات ہی محقق ہیں، آپ حضرات ہی حق پر ہیں۔ یہ طریقہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اپنے طریقے کو بدلیے، ورنہ کوئی آئے گا جو آپ کی زبان میں، آپ کی لنگویج میں، آپ کے انداز میں گفتگو کرے گا تو بات خواہ طول پکڑے گی، آگے بڑھے گی۔ خدا کرے کہ میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اپنی بات سے رجوع کریں۔